السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور حج 2023 کے سفر کی تیاری میں مشغول ہوں گے اور حج کی درخواست لگانے میں یعنی فارم بھرنے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو اس سال حج کو جانے والے ہیں یا حج کا فارم بھر رہے ہیں، حج میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حج میں جانا آسان فرمائے اور سب کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ محترم ناظرین، اس سال نئی حج پالیسی میں کئی ساری چیزیں بدل دی گئی ہے جو میں مسلسل آپ کو بتلا رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ جو کئی سالوں سے حج کے سفر پر گئے تھے یا دوسروں کا حج فارم بھر رہے تھے یا بھروا رہے تھے، ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے، تو وہ کافی پریشان ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو آپ نے سنا کہ اس سال حج فارم کی فیس 300 روپے جو ہوتی تھی وہ نہیں لی جائے گی، میرے دوستو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں تھوڑا سا دھوکہ کھا رہے ہیں سننے والے پڑھنے والے۔ میرے دوستو، جب ہم ہر سال حج کا فارم بھرتے تھے تو ہم سے 300 روپے فیس وصول کی جاتی تھی، اور آپ کی منظوری آئے یا نہ آئے آپ کو وہ 300 روپے چلے جاتے تھے۔ جن لوگوں کی منظوری آ جاتی تھی ان کے پیسے تو کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن جن لوگوں کی نہیں آتی تھی تو ان کے پیسے بیکار جاتے تھے۔ تو اس سال حج کمیٹی نے جو رول بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ آپ حج کا فارم بالکل فری میں بھر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی منظوری آ جائے گی، آپ کا لسٹ میں نام آ جائے گا، تو آپ کو فوراً 300 روپے فیس ادا کرنی ہوگی۔ اس بات کو آپ خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کی منظوری آ جائے گی آپ کو 300 روپے ادا کرنے پڑیں گے، اور جو لوگ ویٹنگ لسٹ میں رہیں گے، جن کی منظوری نہیں آئے گی، ویٹنگ میں رہیں گے، اور جب بھی ان کا ویٹنگ میں نام آ جائے گا تو وہ بھی فوراً 300 روپے ادا کریں گے۔ وہ کہاں ادا کریں گے؟ آپ بینک اکاؤنٹ میں بھی جمع کر سکتے ہیں جا کر کے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کا جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ وہاں جا کر بھی وہ پیسے جمع کر سکتے ہیں، اپنے موبائل سے بھی جمع کر سکتے ہیں، آپ کریڈٹ کارڈ سے اور ڈیبٹ کارڈ سے اور نیٹ بینکنگ سے بھی اس کو جمع کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ اس بات میں کنفیوز ہیں کہ جیسے ہم حج کے فارم بھر رہے ہیں تو اس میں کینسل چیک جو مانگا گیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے یا میں دینا نہیں چاہتا، تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ چیک کینسل چیک نہیں دینا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اپنی بینک کی جو کاپی ہے، پاس بک ہے، آپ اس کا فرسٹ پیج کی اسکین کر کے اسے بھی دے سکتے ہیں، اور اس کی فوٹو اسٹیٹ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی دونوں چیزوں میں سے، یعنی بینک کی کاپی میں سے اور کینسل چیک میں سے ایک چیز کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دعا بھی کرتے رہیں، اور جو اس کا پروسیس ہے آپ اسے بھی کرتے رہیں۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں جو ہماری ویڈیو کو سنتے ہیں یا نہیں بھی سنتے بیچارے، اور حج میں جانے کی توقع رکھتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں، بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے کمنٹ میں کہا ہے، میں سبھی کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کا حج میں جانا آسان فرمائے۔ اگر کسی کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پیسوں کا بھی انتظام فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جانے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور اپنے گھر تک سب کو بلا لے۔ اب ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، جب انشاءاللہ آپ حج 2023 میں مکے اور مدینے میں پہنچیں گے تو آپ کو بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ضرور انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، جو بھی آپ کو پریشانیاں آ رہی ہے، کوئی سوالات آپ کو پوچھنا ہے، آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے، مجھے امید ہے کہ حج کا فارم تو بھر دیا ہوگا۔ اچھا، کچھ لوگ پریشان اس لیے ہے کہ حج کا فارم تو انہوں نے بھر دیا لیکن ان کے پاس کور نمبر نہیں آیا ہے، تو پریشان ہے، جی میں نے فارم تو بھر دیا، کور نمبر نہیں آیا۔ دوستو، کور نمبر کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے سے لے کر 15 دن تک ہوتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ کو 1 گھنٹے میں کور نمبر مل جائے، آپ کو 8 دن میں مل جائے، یعنی 15 دن کے اندر آپ کو کور نمبر مل جائے گا۔ اس کور نمبر کو آپ ڈال کر کے نیٹ پر
چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی درخواست کہاں تک پہنچی ہے، اس کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں تک جو ہے آپ کی جو ہے درخواست پہنچی ہے، منظور ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اور منظور ہونے کے بعد بھی اس میں ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی رہے گی کہ اب جو ہے کیا کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، کچھ ضروری باتیں جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، عازمین حج جو حیدرآباد سے، خاص طور سے تلنگانہ سے جو ادھر سے فارم بھر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حیدرآباد میں، تلنگانہ میں کچھ لوگ جو ہے بیچارے بہت سالوں سے حج کے جو خدمات ہیں اسے انجام دے رہے ہیں، جیسے محمود علی ہے، محمد سلیم اور دوسروں، یہ انہوں نے جو ہے کچھ باتیں اس سال کے بارے میں بتلائی ہے۔ آپ بھی سنیں، انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سال جو ہے جو رول بدلے ہیں، گائیڈ لائن بدلی ہے، اس میں دقت آ رہی ہے، تو آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو میرے دوستو، 13 فروری تلنگانہ حج کمیٹی نے حج 2023 کے لیے عازمین حج کی خدمت کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ آن لائن درخواستوں کی ادخال میں عازمین حج کی رہنمائی اور مدد کے لیے حج ہاؤس نامپلی میں 10 خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے گئے۔ یعنی وہ اتنی زبردست خدمت کرتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ حج کے فارم بھرنے کے لیے 10 کاؤنٹر لگا لیے ہیں کہ آپ یہاں آئے اور اپنا فارم فری میں جو ہے بھروائیں۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی محمد سلیم، صدر نشین وقف بورڈ مسیح اللہ خان، صدر نشین اقلیتی فائننس کارپوریشن اسحاق امتیاز، رکن اسمبلی نانپلی جعفر حسین معراج اور ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی بی شفیع اللہ نے آج درخواستوں کی آن لائن ادخال کاؤنٹرز کا آغاز کیا۔ اس موقع پر حج 2023 کے لیے حکومت کی جانب سے گزشتہ برسوں کی طرح مؤثر انتظامات کا تیقن دیا گیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی اور صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم نے کہا کہ حج کیمپ کے مؤثر انتظامات میں حکومت کا مکمل تعاون حاصل رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت میں نئی حج پالیسی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت بعض تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے آن لائن درخواستوں کا ادخال شیڈول جاری کر دیا ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کو گزشتہ سال بہترین خدمات کا ایوارڈ حاصل ہوا تھا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ نئی حج پالیسی کے تحت زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کمیٹی کے ذریعے فریضہ حج کو روانگی کی اجازت رہے گی۔ دیکھو، یہ بات آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ حج کر چکے ہیں اور وہ دوبارہ حج کا فارم بھریں گے تو ان کی جو ہے حج کمیٹی سے منظوری نہیں آئے گی، کیونکہ یہ گائیڈ لائن میں دے دیا گیا ہے کہ دوبارہ آدمی جو ہے حج کمیٹی سے حج کو نہیں جا سکتا، زندگی میں ایک ہی بار جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں، ایک شرط ہے، اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ خاتون عازمین کے محرم اور 10 سال سے زائد عمر کے افراد کے ساتھ معاون کے طور پر ایسے افراد جا سکتے ہیں۔ یعنی 70 سال سے زائد عمر کا کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس کے ساتھ جو شرط لگائی ہے کہ ایک آدمی کو جانا پڑے گا قریبی کو، اور اس نے پہلے سے حج کر رکھا تو وہ جا سکتا ہے، جو سابق میں حج کمیٹی سے فریضہ حج ادا کر چکے ہیں۔ تو یہ بڑھیا موقع ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ ہیلپر کے طور پر جو دوسرے آدمی کو لگایا گیا ہے، آپ نے پہلے سے حج کر رکھا ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے 70 سال سے زائد عمر کے افراد کے محفوظ کوٹے کو بحال کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے بغیر خواتین کے لیے بھی محفوظ کوٹا رہے گا، یعنی بغیر محرم کے بھی جو ہے عورت حج کو جا سکتی ہے۔ آن لائن درخواست کو ادخال کا آغاز ہو چکا ہے اور 10 مارچ درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ ہوگی، یعنی 10 مارچ تک جو ہے حج کے فارم بھرے جائیں گے۔ درخواستوں کے ادخال کے لیے کوئی فیس نہیں رہے گی اور یہ مفت خدمات رہے گی۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے ویب سائٹ پر آن لائن درخواست داخل کی جا سکتی ہے، یعنی ہر سال پیسے لے لیے جاتے تھے، آپ کی منظوری آئے نہ آئے آپ کے پیسے بیکار جاتے تھے۔ تو اس سال جس کی منظوری آئے گی وہی فیس ادا کرے گا، وہ بھی منظوری آنے کے بعد، باقی لوگوں کے پیسے جو ہے بچ جائیں گے۔ درخواست گزاروں کے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہونا چاہیے جو 10 مارچ 2023 سے پہلے جاری کیا ہوا ہو اور 3 فروری 2024 تک کا ہو، یعنی اس کی جو ایکسپائر ڈیٹ ہے وہ 3 فروری 2024 تک ہو۔ اس سے پہلے کی اگر ایکسپائر اس سے پہلے ہو رہا ہے تو آپ کا وہ پاسپورٹ نہیں چلے گا، آپ کو دوبارہ سے رینیو کرانا پڑے گا۔ 35 سال سے زائد عمر کی خواتین محرم کے بغیر درخواستیں داخل کر سکتی ہیں۔ جاریہ سال حکومت کا کوئی خصوصی اختیاری کوٹا نہیں رہے گا۔ ہر کور میں زیادہ سے زیادہ 4 عازمین، یہ میں روزانہ بتا رہا ہوں کہ 4 آدمیوں کا گروپ اس سال جا سکتا ہے، اور ساتھ میں آپ 2 کم سن یعنی چھوٹے بچوں کو بھی لے جا سکتے ہیں۔ قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے عازمین کو 300 روپے فیس پروسیسنگ فیس کے طور پر ادا کرنے ہوں گے۔
عازمین حج کو سلیکشن کے فوری بعد بطور ایڈوانس پہلی جو قسط جائے گی وہ 81,500 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ دوسری قسط مارچ کے دوسرے یا تیسرے حصے میں 1,70,000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اخراجات کی باقی رقم روانگی سے پہلے دی گئی تاریخ پر ادا کرنی ہوگی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عازمین کے لیے رہائش کا صرف ایک ہی زمرہ رہے گا، یعنی پہلے جو ہے 2 کیٹیگری ہوتی تھی، ایک جو ہے گرین اور ایک عزیزیہ۔ اس سال جو ہے گرین کو ختم کر دیا گیا ہے، آپ صرف جو ہے عزیزیہ کیٹیگری میں ہی فارم بھر سکتے ہیں اور سب کو اسی میں رہنا ہوگا۔ اس سے جو ہے بڑا فائدہ ہوا۔ عزیزیہ کیٹیگری جو ہے بہت اچھی ہے، 24 گھنٹے بس کی سروس ہے، آپ بلڈنگ سے نکلیں گے آپ کے کمرے کے سامنے فوراً بس کھڑی ملے گی، 24 گھنٹے تیار۔ اور یہ جو گرین کیٹیگری ہوتی تھی اس میں جو ہے یہ بتایا جاتا تھا کہ حرم کے پاس جو ہے بلڈنگ ملے گی، لیکن پاس کا مطلب وہاں یہ نہیں کہ بالکل پاس مل جائے گی، 1-2 کلومیٹر دور، بالکل پاس تو وہاں جگہ ہی نہیں ہے، تو وہاں جو ہے پیدل آنا جانے میں بڑی دقت ہوتی تھی اور اس کے لیے پیسے زیادہ لیے جاتے تھے۔ اب یہ ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ عزیزیہ میں ہی سب کو رکھا جائے گا اور یہ اچھی بات ہے۔ تلنگانہ عازمین کے لیے حیدرآبادی رباط کے انتظامات کے مساعی جاری ہیں اور اس سلسلے میں نظام رباط کمیٹی کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے بیاگیج فراہم نہیں کیے جائیں گے، یعنی عازمین کو اپنے طور پر انتظام کرنا ہوگا۔ 20 کلو گرام کے 2 سوٹ کیس اور 7 کلو گرام کا ہینڈ بیگ کی اجازت رہے گی۔ سعودی عرب میں قیام 30 دن سے 40 دن تک مشتمل رہے گا۔ حج شیڈول کے مطابق 21 مئی سے ہندوستانی عازمین حج کی روانگی کا آغاز ہوگا، جبکہ 3 جولائی سے واپسی شروع ہوگی۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے سم کارڈ فراہم نہیں کیے جائیں۔ ایسے پہلے سے جو ہے ایک سم کارڈ جو ہے سعودی کا ہمیں دے دیا جاتا تھا، ہم اسے ڈالتے تھے، لیکن اس سال وہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ ہندوستان بھر میں عازمین کی روانگی کے لیے 25 امبارکیشن پوائنٹ منتخب کیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال فی عازم جملہ اخراجات، یعنی پچھلے سال جو خرچہ آ رہا تھا حاجیوں کا، وہ آ رہا تھا 3,87,667 روپے، تو اس سال جیسے بتایا جا رہا ہے کہ 50,000 سے لے کر 1,00,000 تک جو ہے حج سستا ہوگا۔ تو 50,000 تو بالکل فائنل ہے اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، یہاں کی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور سعودی وزارت خارجہ یعنی وزارت حج سعودی کی جو ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ حج جو ہے سستا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ 50,000 سے بھی کم زیادہ جو ہے سستا ہو جائے گا اور آپ کے جو خرچ آئے گا 3,00,000 کے آس پاس ہی آئے گا انشاءاللہ۔ آپ دعا بھی کریں، ہم بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا سفر بھی آسان فرمائے اور آپ کی ساری تیاری خیر و عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری کرا دیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔